تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، مگر اس سال رمضان میں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکے، اور کتنے لوگ ایسے تھے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے چند سیکنڈ پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کے اندر مرتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کے انوارات، برکات کا، عظمتوں کا، تو یہ تمنا کریں سارا سال ہی رمضان رہے، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، صبر اور شکر کا نام ہے۔ شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کریں گے، الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مہینہ غم خواری کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم تہجد کی عادت بنائیں۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو ہم 2 رکعت نماز نفل تہجد کی ادا کریں، کم سے کم 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، تو آپ تہجد پڑھیں، تہجد کی عادت ڈالیں۔ اور ویسے بھی پورا رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، لیکن تہجد کے وقت کی خاص تجلیات ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے جو ہے وہ مسائل نہ ہوں؟ دنیا کے مسائل، ہم ہر بندہ دنیا کے مسائل کا شکار ہے، آخرت کے مسائل تو پھر ہیں ہی ہیں۔ آپ دنیا کے مسائل اللہ سے مانگے، آخرت کے مسائل کا حل اللہ سے مانگے۔ اللہ میرے دنیا کے مسائل کو حل فرما، آخرت کے مسائل کو حل فرما۔ اللہ میری یہ پریشانی اس کو دور کر دے، میری یہ پریشانی اس کو دور کر دے۔ آخرت کے مسائل بڑی ہولناک مناظر، یا اللہ ان سے مجھے نجات عطا فرمانا۔ عہد کوثر پر اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام پلانا، حضور کی سفارش عطا فرمانا، اور جنت کے اندر حضور کا پڑوس عطا فرمانا۔ آپ دنیا کے اعتبار سے مانگے، آخرت کے اعتبار سے مانگے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، تم سے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو سارے انبیاء تہجد پڑھتے تھے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور فضول گپیں لگا کر لیانی کر کے پھر اس میں اپنے جو ہے اعمال ٹوٹے پھوٹے کیے ہوئے ان کو بھی آپ ضائع کر دیں۔ تو وقت کو قیمتی کریں، اپنی مصروفیات حد درجے، ایک تو ہے فضول کام، ان کو تو کرنا ہی نہیں ہے، حد درجے کی جو مصروفیات ہیں ان کو بھی آپ کم کریں۔ انتہا درجے کی جو آپ کی ضروری مصروفیات ہیں آپ ان کو بھی کم کریں، ان کو بھی کم کر کے وقت بچائیں، اور اس وقت کو بچا کے قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں، اس وقت کو بچا کر ذکر اللہ میں لگائیں، اس وقت کو بچا کر مسجد کا رخ کریں، وہاں نوافل ادا کریں۔ اگر زوال کا وقت نہیں ہے، مکروہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ مسجد کا رخ کریں۔ اس وقت کو بچا کر آپ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ فضول ٹائم ضائع کر دیں۔ رمضان المبارک کا نیک مہینہ۔ پھر دعاؤں کی کثرت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، مشکات شریف کی روایت ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، دنیا مانگو دنیا دوں گا، آخرت مانگو آخرت دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی میں توبہ قبول کروں۔ تو اپنی دعاؤں کا اہتمام کرے، کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ انسان طے کر لے اس رمضان المبارک میں نے آدھا گھنٹہ دعا کرنی ہے۔ آپ شروع میں آپ کو اکتاہٹ ہوگی، شروع میں آپ 10 منٹ 15 منٹ کریں گے، پھر ایسا ایسا معمول پہ آتے آتے آپ آدھے گھنٹے پر پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے لمبی دعا ہو جائے، پونے گھنٹے تک پہنچ جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گھنٹہ گھنٹہ روزانہ دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ دعاؤں کی کثرت کریں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ دینے کو تیار ہے۔ پھر عبادات کا اہتمام ہو، تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے سحری کھائیں، سحری کے بعد جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو جائے، مسجد پہنچے، نماز پڑھیں، اس کے بعد تلاوت معمولات کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب اشراق کا وقت ہو اشراق پڑھیں، چاش کا ٹائم ہو جائے چاش کی نماز ادا کریں، اور اسی طرح پھر مغرب کی نماز کے بعد سنن نوافل پڑھ کے جو ہے نفل اوابین کے ادا کریں۔ تو یوں آپ نوافل کا اہتمام کریں، اور عبادات فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے،
فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض مسلمان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ کربلا والے جو جنت کی بشارتیں پا چکے ہیں، انہوں نے تلواروں کی چھنکار کے نیچے سر نیزے پر چڑھے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، تو میں اور آپ کون سے عذر لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں؟ الیاذ باللہ۔ تو نماز تو نہیں چھوڑنی، لیکن ان نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے اور اوابین ہے، ان کا اہتمام کریں گے، اللہ آپ کی زندگی کے اندر برکت دے دے گا۔ پھر اس کے اندر یہ کریں کہ تلاوت کا معمول بنائے، تلاوت قرآن سے جی جگائے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ ہے جس کے اندر قرآن اترا ہے، رمضان ہے، قرآن ہے، یعنی کہ اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھے، پتہ تو چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو اور انسانوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ تلاوت دیکھو، جب اندھیرا ہوتا ہے کمرے میں، لائٹ جلاتے ہیں، ساری اندھیری ختم ہو جاتی ہے اور کمرے کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن کے انوارات ہیں، قرآن کے برکات ہیں، وہ نکلیں گے، آپ میں منتقل ہوں گے۔ گھر میں تلاوت کر رہے ہیں تو وہ گھر کے اندر پھیل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، جب شیطان نہیں ہوگا تو وہاں برکتیں ہوں گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر تلاوت کا معمول ہے، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے تارے چمکتے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن سے جی لگائیں۔ پھر یہ کریں کہ مسجد کے اندر اپنا ڈیرا ڈالیں، رمضان المبارک تو مسجد کے اندر ٹھہریں۔ جتنا وقت آپ کا مسجد میں گزرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد کے اندر وقت گزرتا ہے قیامت والے دن اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ طبقہ ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ مدینہ آ کر سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد رکھی گئی مسجد ہے، حضور نے صحابہ کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آپ اپنی مصروفیات ترک کریں، زیادہ مصروفیات ان کو کم کریں، فضول کی چھوڑ دیں اور مسجد کے ساتھ جی لگیں اور توبہ کریں۔ اس رمضان کے اندر ہم ایسی توبہ کریں کہ ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے میں بار بار حدیث سناتا رہتا ہوں کہ اتنے گناہ کرو زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دو۔ ایک دفعہ میرے در پہ آؤ، آنسو گراؤ، آنسو نہیں گرتا، آنکھ تھوڑی گیلی کر لو، گیلی بھی نہیں ہوتی، رونے جیسی شکل بنا کے مجھ سے مانگو، میں سارے معاف کروں گا، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ تو آج وقت ہے توبہ کر لیں، آج وقت ہے، توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ موت کے بعد آنسوؤں کا سمندر، موت کے بعد آنسوؤں کے دریا، ندیاں، نالے بہا دیں، ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو رمضان المبارک پہ ہم توبہ کریں، یا اللہ جو گزر گئی میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے وہ گناہ ہو گیا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے وہ گناہ ہوا مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ جو میں کر کے گناہ بھول گیا آپ کو یاد ہے، آپ کے کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں ان سے بھی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے، اللہ بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اپنی نیت کو درست کریں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، چاشت پڑھ رہا ہوں، جتنی بھی عبادات کر رہا ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عمل یہ کریں، ان ساری باتوں کی آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں کہ ہم رمضان المبارک ہے شکر ادا کریں، تہجد کی پابندی کریں، وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچائیں، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، مصروفیت کو کم کر لیں اپنی، اور عبادات کا اہتمام ہو، اور تلاوت کا معمول بن جائے، مسجد کے اندر بار بار جانے کی عادت بن جائے، توبہ میں جلدی کر لیں، نیت اپنی ٹھیک کر لیں اور ان سارے اعمال کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔